میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنی میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الغنی۔ واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔ غنی جو خود ہر شے کا مالک و مختار ہو، طاقت، قوت، علم، دانش و دانائی سب کچھ اس کے اختیار میں ہو، اسے کسی بھی شے کی طلب نہ ہو، نہ کوئی ضرورت اور ایسی حاجت جس کے لیے کہیں سے مدد چاہے، بھوک، پیاس اور نیند کچھ بھی اسے عاجز نہ کر سکے۔ جب جو چاہے کر دے، اس کے ارادوں، فیصلوں اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں کوئی شامل نہ ہو، بلکہ وہ اپنی صفات میں مکمل ہو۔ الغنی کے معنی بے نیاز، بے پرواہ، بردبار اور اپنی ذات میں خود مختار کے ہیں۔ الغنی جل جلالہ ان تمام لوگوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے جو اس کی بھیجی ہوئی ہدایات کو نہیں مانتے، اس کی وحدانیت کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کا مقام اپنے خود ساختہ معبودوں کو دیتے ہیں، شرک پر ہی جیتے ہیں اور شرک پر ہی مر جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، تم سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ دوسری جگہ پر ایسے لوگوں کے لیے مختلف انداز میں ارشاد فرماتے ہوئے الغنی جل جلالہ اپنی تعریف اس طرح سے فرما رہا ہے، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا؟ آگے ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق اس لیے ٹھہرائے گئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے کہا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ اللہ ان سب سے بھی بے نیاز ہے جو خود کو ان نعمتوں کا حقدار سمجھتے ہیں، اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے، صرف دکھوں کو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو پیش کرتے ہوئے قرآن پاک فرماتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیف میں رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچائے رکھتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میں تمہاری سزا بہت سخت کر دوں گا۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ ان سے اور ان کے اعمال سے بھی بے نیاز اور بے پرواہ ہے جنہیں اللہ دولت عطا کرتا ہے، پھر اسے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ اپنی دولت بچا کر رکھتے ہیں، خرچ کرنا نہیں چاہتے، خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے اور اپنی سخاوت کی داد وصول کرنے کے لیے یا سستی شہرت حاصل کرنے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اسے قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے
کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ایک میٹھا بول اور ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ چھپا ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بندہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، ایک بندہ ہو یا تمام دنیا کے لوگ، ان سب کے ماننے یا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی واحد لا شریک ذات پر یا اس کی اعلیٰ صفات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔